أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته قال ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله إلى آخر الحديث رواه أبو داود۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی آواز کو بڑا پست کر رکھا تھا، اور آپ گزرے حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز بہت اونچی تھی۔ جب یہ دونوں پیغمبر کے پاس جمع ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میں تمہارے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز بہت پست تھی، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جس ذات سے میں نے سرگوشی کی اس کو میں نے سنا دیا۔ حضرت عمر سے آپ نے فرمایا کہ عمر میں تمہارے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے، تمہاری آواز بلند تھی، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سونے والوں کو بیدار کر رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اس حدیث شریف کے اندر نماز میں قرآن کریم کو اونچی آواز سے پڑھنے یا ہلکا پڑھنے کا ایک مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان اکیلے نماز پڑھے، نوافل وغیرہ پڑھ رہا ہو، تو اس کو درمیانی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھے، نہ بالکل آہستہ ایسی پڑھے کہ اس کے اپنے کان میں بھی آواز نہ جائے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی جان لیجیے کہ تلاوت وہ معتبر ہوتی ہے جو زبان اور ہونٹوں کی حرکات کے ساتھ ہو۔ اگر صرف خیالات کے اندر تلاوت کر رہا ہے تو وہ تلاوت کا تصور ہے، تلاوت نہیں۔ جبکہ نماز کے اندر قیام میں قرآن کریم کی تلاوت، جس کو ہم قرات کہتے ہیں، وہ فرض ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ اور کسی اور سورت کا ساتھ ملانا یہ نماز میں ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو مقتدی جو ہے وہ خاموش رہیں گے، امام کی تلاوت ان کی طرف سے کافی ہوگی۔ تو اگر تلاوت کسی کے ذمہ لازم ہے اور وہ صرف تصور میں تلاوت کر رہا ہے، ہونٹوں اور زبان کی حرکت کے بغیر کر رہا ہے، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، اس کی نماز کا فرض ادا نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ تلاوت کے وقت وہ اپنے ہونٹوں اور زبان کی حرکت کو شامل رکھے، کہ اس کو کان میں کم سے کم محسوس تو ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، خالی خیالات میں وہ نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ سمجھ لیجیے، اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے ویسے الگ بیٹھ کے تلاوت کر، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتنی آواز سے تلاوت کرے کہ اس کے اپنے کانوں کو تو کم سے کم آواز جائے۔ اتنی زور سے کرنا کہ آس پاس کے نمازیوں کو تکلیف ہو یہ تو منع ہے، یا کسی سونے والے کو تکلیف ہو یہ منع ہے، لیکن اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان میں آواز جا رہی ہو، یہ تلاوت کا ادب ہے۔ اگر اس سے کم آواز سے پڑھ رہا ہے تو وہ تلاوت کے ایک ادب میں کمی کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر وہ اتنی آواز سے تلاوت کرے تو اس کے بالکل جو قریب نماز پڑھ رہا ہوگا وہ شکایت کرے گا کہ شاید جو ہے اس کی آواز سے مجھے خلل ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ کچھ فاصلے سے دونوں حضرات بیٹھ جائیں، تلاوت کرنے والا الگ فاصلے پہ ہو، نماز پڑھنے والا الگ فاصلے پر۔ اور اگر کوئی آدمی بالکل آہستہ تلاوت کر رہا ہے کہ وہ اس کے اپنے کان میں آواز نہیں جا رہی، تو یہ شخص قابل تنبیہ ہے، اس کو تنبیہ کی جائے گی کہ جناب آپ کچھ اس طرح تلاوت کیا کریں کہ آپ کے اپنے کانوں میں تو آواز آئے۔ لیکن اگر کوئی اتنی تلاوت کر رہا ہے کہ اس کے اپنے کان میں آواز آتی ہے تو اس کو تنبیہ نہیں کی جائے گی کہ آپ اور آہستہ پڑھیں، بلکہ اگر کسی کو نماز میں کچھ خلل ہو رہا ہے تو خود تھوڑے فاصلے پر نماز پڑھ لے، تاکہ دونوں ہی حضرات اپنی اپنی عبادات صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔